امریکہ سے ملے ہوئے ہیں, ہماری فوج بھی ملی ہوئی ہے. عمران خان کو ہٹانے پر پی ٹی آئی سپورٹرز نے جلسوں اور سوشل میڈیا پر اپنا غصہ فوج پر نکالنا شروع کیا ہے. اینٹی آرمی ہیش ٹیگز ٹرینڈ کرنے لگے اور ساتھ ہی پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ نے الزام لگایا کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. یہ ٹرینڈ کیوں چلے اور ان کے پیچھے کون ہے؟ میں ہوں خالد کرامت اور آپ سیرمین دیکھ رہے ہیں وہ پروگرام جس میں ہم ان کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کی زندگیوں میں اہم ہیں. حکومت گرنے کے بعد پی ٹی آئی سپورٹرز کے اینٹی آرمی نعرے اور ٹرینڈز اس پولیٹیکل کرائسس میں ایک نئی کنٹروورسی بن گئے ہیں. پی ٹی آئی نے بظاہر سپورٹرز کو اوپنلی فوج کے خلاف بیان تو نہیں دیے, تو پھر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ فوج بھی جو کیا نا, عمران خان کے ساتھ فوج بھی بہت زیادہ کیا. فوج کا یہ نہیں ہونا چاہتا تھا کہ عمران خان کے ساتھ یہ کرو. عمران خان کے ساتھ اس نے کوئی ساتھ نہیں دیا. عمران خان نے ہمیشہ فوج کا تعریف کیا, ہر جگہ اس نے فوج کی تعریف کیا, لیکن عمران خان کے ساتھ کوئی رسپانسبل اس نے نہیں دیا. اچھا, سازش کے الزام کے کانٹیکس میں فوج اور آرمی چیف پر کرٹیسزم اتنا شدید تھا کہ نہ صرف کور کمانڈرز کانفرنس میں اس پر غور ہوا بلکہ فوج کو اینٹی آرمی کیمپین پر اپنا ریاکشن بھی دینا پڑا. تعمیری تنقید مناسب ہے, لیکن افواہ سازی کی بنیاد پر سازشوں کے تانے بانے بننا اور بے بنیاد کردار کشی کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں. اس حوالے سے افواج پاکستان اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف ایک منظم ملیشس پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے. آرمی کے پالیٹکس میں رول پر الزامات تو دوسری پارٹیز نے بھی لگائے ہیں, بلکہ پی ٹی آئی اور عمران خان پر تو یہ الزام بھی لگتا رہا ہے کہ وہ آرمی کی سپورٹ سے پاور میں آئے ہیں. اس لیٹسٹ اینٹی آرمی کیمپین کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. Vote of no confidence against Mr. Imran Khan has been passed by a majority. عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس مہم کے دوران آرمی کا دعویٰ تھا کہ فوج پالیٹکس سے لا تعلق ہے, لیکن نو کانفیڈنس موشن پاس ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے جلسوں میں فوج مخالف پوسٹرز نظر آئے, نعرے لگے اور فوج مخالف ٹرینڈز بننا شروع ہو گئے. فوج پر ملک کی سیاست میں بیہائنڈ دا سینز اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے اور دخل اندازی کے الزامات لگتے رہے ہیں, لیکن آرمی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس قسم کے الزامات اس کا پبلک امیج نہ بنے. اس اینٹی آرمی کیمپین میں پی ٹی آئی کی سپورٹ کرنے والے اور آئی ایس پی آر کے لیے کام کرنے والے آرٹسٹس کے ڈائلیما کی بات بھی سوشل میڈیا پر آئی, کیونکہ فوج کے معاملات پر معلومات دینے کے ساتھ ساتھ آرمی کی پی آر کے لیے آئی ایس پی آر ڈرامہ سیریلز, گانے اور گیمنگ جیسے پلیٹ فارمز پر بھی ایکٹیو ہے. اب اس سوشل میڈیا وار میں یہ اینٹی آرمی کیمپین اور ٹرینڈز ان نوٹسڈ نہیں گئے, لیکن کیا وہ ملٹیپل فرنٹس پر جنگ لڑ سکتے ہیں؟ اور گراؤنڈ ریالٹی فی الحال تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی سپورٹرز بہت غصے میں ہیں اور ان کا کرٹیسزم ختم نہیں ہو رہا. فوج بھی جو کیا نا, عمران خان کے ساتھ فوج بھی بہت زیادہ کیا. فوج کا یہ نہیں ہونا چاہتا تھا کہ عمران خان کے ساتھ یہ کرو. عمران خان کے ساتھ اس نے کوئی ساتھ نہیں دیا. عمران خان نے ہمیشہ فوج کا تعریف کیا. امریکہ سے ملے ہوئے ہیں, ہماری فوج بھی ملی ہوئی ہے. اگر جو ہماری فوج کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا, لیکن یہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ملی ہوئی ہے امریکہ سے. بٹو نے جو خط لہرایا تھا لبرٹی چوک میں, آپ کو یاد ہوگا, اس کی بھی ابھی تک تحقیق نہیں ہوئی. تو اس کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر جو بھی اقتدار آئے اور اینڈ اسٹیج پہ ایک خط ان کو ملا اس کو فارغ کر لے, تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں, کسی نے کی کیسا ہوا. انشاءاللہ تعالی ہم بتا کے اس ساری دنیا کو بتائیں گے انشاءاللہ. ویسے عمران خان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے اور فوراً بعد تو پی ٹی آئی کی حکومت اور فوج کے ریلیشنز اچھے تھے اور سیم پیج پر ہونے کی بات بھی بار بار ہوتی تھی. 2018 میں جب پی ٹی آئی الیکشن جیتی تھی تو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور نے ٹویٹ کی کہ خدا جس کو چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت. ان کی اس ٹویٹ کو نواز شریف اور ان کی پارٹی پر طنز کے طور پر دیکھا گیا. لیکن فوج اور حکومت کے درمیان اختلافات اس وقت سامنے آئے جب اکتوبر 2021 میں فوج نے اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی منظوری کے بغیر آئی ایس آئی کے چیف کی اپوائنٹمنٹ کا اعلان کیا تھا. بعد میں حکومت نے کہا کہ کوئی اختلافات نہیں ہیں.
لیکن عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر جو اینٹی آرمی کیمپین اور ٹرینڈز چلے وہ ان نوٹس نہیں گئے اور ایکشن بھی ہوا، جسے پی ٹی آئی نے اپنے ایکٹیوسٹ کے خلاف کریک ڈاؤن قرار دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایف آئی اے نے تقریباً 4000 ٹرینڈ سیٹرز اور ٹرینڈ یوزرز کے اکاؤنٹ بند کرانے کے لیے ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے مدد بھی مانگی ہے۔ ویسے اس سارے کرائسس میں کہیں نہ کہیں فوج کا ذکر آتا ہی رہا ہے، البتہ شیخ رشید نے کراؤڈ کو ایسے نعروں سے روکا ضرور تھا۔ ایسے نعرے نہ لگاؤ، لال حویلی کی یہ تاریخ نہیں رہی ہے، ہم لڑیں گے امن سے۔ اگر سوشل میڈیا پر دیکھیں تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا فوکس اینٹی آرمی کیمپین روکنے سے زیادہ پی ٹی آئی سپورٹرز کی ہراسمنٹ اور عمران خان کے خلاف امریکن سازش کے اپنے الزامات پروو کرنے پر نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے شیریں مزاری کے ایک ٹی وی انٹرویو کے الفاظ ٹویٹ کیے گئے، جس میں انہوں نے امریکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا یہ سازش نہیں کہ اگر عمران خان عدم اعتماد کے ووٹ کے نتیجے میں چلے گئے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہمیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ فوج نے قبول کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس چیف آف آرمی اسٹاف کی مشاورت سے کیا گیا تھا۔ اینٹی آرمی کیمپین پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف کارروائی کے بارے میں آرڈر دیا ہے۔ اس بارے میں پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ تمام سوشل میڈیا پر حق اور سچ کی بات کرنے والوں کو تحریک انصاف کی پٹیشن پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر مبارکباد۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اور پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کولیشن کے راستے پر چل پڑے ہیں؟ جو بیانیہ رہا ہے شروع سے عمران خان صاحب کا اور ابھی تک، ہم نے دیکھا کہ کل تھوڑی سی تلخ زبان ہوئی ہے، لیکن وہ کبھی بھی ٹارگیٹڈ ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ نہیں رہا، بلکہ وہ ذکر کرتے ہیں ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کا، وہ ذکر کرتے ہیں ایک ملک کا، وہ ذکر کرتے ہیں خود مختاری کا، لیکن کھل کر کبھی بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ سٹانس لیا ہے، نہ میرا خیال سے وہ ایسا کرنے جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے تقریباً انسٹیگیٹ بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے ایسا جملہ نہیں کہا آف ریکارڈ بھی کہ کسی بھی طریقے سے وہ بولیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نکالنے والوں میں اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن اشاروں میں کنیکٹ دا ڈاٹس کرتے کرتے لوگ وہاں تک پہنچے ضرور ہیں۔ سو میرا نہیں خیال کہ ان تمام چیزوں کو جانے کے لیے وہ بالکل آل آؤٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ چلے جائیں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر وہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہی ہوگا۔ پاکستان کے سول ملٹری ریلیشنز میں کرائسس پہلے بھی آئے ہیں، لیکن اتنی انٹینسٹی پہلے نہیں دیکھی گئی۔ پی ٹی آئی کے سپورٹرز دھڑلے سے بات کر رہے ہیں اور اس پر پارٹی کی طرف سے کوئی پل بیک بھی نہیں کیا جا رہا۔ پاکستان پولیٹکس کی ریالٹی ہے کہ اس میں سب ادارے سٹیک ہولڈرز تو ہیں ہی، پولیٹکس میں ان کا انفلوئنس بھی انڈینائبل ہے۔ کیا پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے کنفرنٹیشن کو افورڈ کر سکتی ہے؟ اور ایسی صورت میں عمران خان اور پی ٹی آئی کیا پولیٹیکلی سروائیو کر سکیں گے؟ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ وغیرہ پر ضرور شیئر کریں، اپنے کامنٹس ہمیں بھیجیں اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔